محمد نورك الأنور وسراجك المنير وآله وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. صدر ذی وقار حضرت علامہ اقبال احمد صاحب سراجی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ سراجیہ، ہمارے رفیق درس حضرت مولانا ریاض احمد صاحب قاضی سراجی، حضرت علامہ نصیر احمد صاحب سراجی، امام بنارس حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب اسماعیلی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے رفیق درس ہمارے حضرت مولانا محمد ہارون صاحب قبلہ مدد العلی، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ہی علماء اعظام فضلاء ضیاء العلوم، حاضرین محترم جملہ سامعین و سامعات، آپ نے دو تقریریں بڑی ہی پرمغز اور بڑی مدلل سنی. اب کسی تقریر کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں بھی فہرست میں اپنا نام درج کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہر عقیدت پیش کا فطری حق ہے. آج کا یہ اجلاس آج سے پہلے ہی ضیاء میدان میں منعقد ہوتا، لیکن جو لوگ اپنی صداقت، سچائی، حق پر ہونے کا بڑا ہی دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے جا کر تھانہ جیت پورہ میں غلط رپورٹ کی اور جھگڑے کا اندیشہ ظاہر کیا، طرح طرح کی باتیں کی. تو ظاہر بات ہے کہ تھانہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسے اپنی ذمہ داری کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اس لیے اس نے اجازت نہیں. اس اجلاس کے سلسلے میں بھی یہ لوگ گئے تھانہ جیت پورہ، اس میں بہادر نہیں. ان کی بہادری کی تعریف کرنے کے لیے شاید ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے. لوگوں سے تو یہ کہا کہ ہم نے تو تقریر کرا دی، اور دم خم ہو تو آپ بھی کرا کر جواب دیں. اور حال یہ ہے کہ رہنے کی جیت پورہ جا کر سرنڈر کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پیر پکڑ رہے ہیں. ارے بھئی آپ نے کہا، آپ سنیے. اور الحمدللہ ہم لوگ بد زبان آدمی نہیں ہیں، بد کلامی نہیں کرتے. میں نے ان کو پہلے بھی سمجھایا تھا دال کی مسجد سے اپنے خطاب میں، اور آزاد پارک کے اپنے نہضت الاشرف کے اسٹیج سے، کہ علمی میدان میں علمی گفتگو کرنی چاہیے، نہ کہ بھونڈی باتیں اور ذاتیات پر حملہ. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہر بار یہ طریقہ اختیار کر کے جو عاشقان اہل بیت ہیں، محبان اہل بیت ہیں، محبین اہل بیت ہیں، جن کے دلوں میں اہل بیت پاک کی محبت جاگزی ہے، وہ اس سے ڈر جائیں گے یا اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال
وہ علاج تو نہیں ہو سکا ضیاء میدان کٹیلی میدان کا، لیکن ہمارے نوجوان بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے، مضطرب تھے کہ علاج ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے پھر کوشش کی اور آج الحمدللہ یہ علاج بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ بہت ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہو چکی، لیکن کچھ باتیں میں چاہتا ہوں کہ بس مختصراً آپ کے سامنے عرض کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، اطمینان و سکون کے ساتھ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف ہمارے نبی نہیں، وہ سارے عالم کے نبی ہیں، ساری مخلوق کے نبی ہیں، اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس نے آپ کی ذات اقدس سے فائدہ نہ اٹھایا ہو، مستفید نہ ہوا ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، تو میرے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ بغیر رحمت کے کوئی شے وجود ہی میں نہیں آئی، اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کہہ کر خطاب فرمایا، میرے محبوب ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور نام بھی رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد مرتن بعد مرہ۔ امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں محمد وہ ہے کہ جس کی تعریف بکثرت کی جائے، تعریف پر تعریف کی جائے، تعریف و توصیف کی جائے اور تعریف و توصیف کا حق نہ ادا ہو سکے، وہ ہے محمد۔ تعریف و توصیف کرنے والے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن قیامت تک خدا کی قسم میرے آقا سید عالم اور آپ کے آقا سارے عالم کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کوئی تباہ حق کر ہی نہیں سکتا۔ وہ ہمارے اور آپ کے سب کے نبی ہیں، وہ خداوند قدوس کی چاہت ہیں، خدا کی شان کے مظہر عتم ہیں، مظہر کامل ہیں، اور رسول اللہ کی چاہت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم منبع ولایت ہیں، مرکز ولایت ہے، مصدر ولایت ہیں۔ ولایت انہی کے دم قدم سے ہے، جس طریقے سے نبوت آپ کے قدم ناز کے فیضان سے سارے انبیاء کو ملی، ایسے ہی ولایت حضور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے قدم ناز سے اگلی امتوں میں بھی جو ولی ہوئے ان کو ملی، اب تک جو ہوئے ان کو ملی، قیامت تک جو ہوں گے بغیر ان کے روحانی فیضان کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وعلیہ علیہ، ان کی ذات اقدس، ان کی ذات سجودہ سبات کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اللہ نے سسٹم چینج کر دیا، اتنا پاک بنایا کہ اللہ نے نظام بدل دیا، سسٹم بدل دیا۔ حضرت حوا سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں پیدا اب تک ہوئی یا ہوں گی، اب تک جو ہو چکی ہیں اور قیامت تک جو ہوں گی، یاد رکھیے سب نسوانی ضرورت سے ناپاک ہوئی، لیکن حضرت سیدہ کائنات کی ذات پاک منفرد ہے کہ اللہ نے سسٹم بدل دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہماری فاطمہ دنیا کی حور ہے، لم تحض ولم تطمس، نہ فاطمہ کبھی حائضہ ہوئی اور نہ کبھی نفاس سے ہوئی، ولادت ہوئی اور پاک۔ یہ نہیں کہ جس دن آیت تطہیر کا نزول ہوا اس دن سے پاک، مشیت عزتی نے پہلے ہی سے پاک رکھا تھا، وجود ہی پاک ہوا تھا، یہ نہیں کہ اعلان کے ساتھ تب پاک کیا گیا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے سسٹم بدل دیا، نہ کبھی حیض آیا نہ کبھی نفاس آیا۔ اور حسنین کریمین اللہ اکبر، ابھی آپ نے سنا کہ وہ ذات ہے کہ یہاں نہیں جنت میں ہم ان کی سرداری کے سائے میں رہیں گے، ان کے زیر ماتحت رہیں گے،
الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. یہ 5 ذات ہیں، یہی اہل بیت ہیں. تو اور طرح کے بھی اہل بیت ہے، وقت اتنا نہیں کہ ہم بتائیں آپ کو کہ اہل بیت کتنی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن خاص جو اہل بیت ہے جن کا تذکرہ بار بار حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا ہے، اور ان کو اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، عزت کرنا، اور ان کی تعظیم و توقیر، ان کی عزت ہماری تعظیم و توقیر ہوگی، ہماری عزت ہوگی. تو یہ 5 ذات آنے والے شخص نے متعدد تقریروں کے بعد اب جا کر اس نے ضیاء میدان کی تقریر میں کہا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور امیر شام یعنی امیر معاویہ میں لاکھوں درجہ فرق ہے، لاکھوں درجہ فرق. اس ظالم نے خود ہی تسلیم کر لیا اور خود ہی کہہ رہا ہے، لیکن ان کے افراد کا یہ عالم ہے کہ ابھی ربیع الاول پر 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کا جب جلوس نکالا تو یہ جب بٹاؤ شہید میں آئے تو کہہ رہے تھے معاویہ علی جنتی جنتی، معاویہ علی جنتی جنتی. ارے معاویہ علی میں کوئی مناسبت ہے؟ یہ تو 7 طبق آسمان ہے، ہزاروں لاکھوں طبق اگر ہو جائے آسمان تو بھی وہ علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتے، اور تب بھی وہ فرق برابر نہیں ہو سکتا. وہ مولا علی کی ذات ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حسنین کریمین، یہی 5 ذات سید کائنات رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہی خاص اہل بیت ہے. جب علماء اہل بیت کی بات کریں، اہل بیت کا جو لفظ استعمال کریں، وہ سمجھ جاؤ کہ بس یہ 5 آدمی کے لیے کہا جا رہا ہے. 5 تن ہیں، یہ 5 تن پاک، انہیں کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے. اور ان کے مقابلے میں ان کے دشمن کو لایا جائے، بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے ہیں امیر معاویہ حضرت علی کو بہت مانتے تھے، امام حسن کو بہت مانتے تھے، امام حسین کو بہت مانتے تھے. یہ آپ بتائیے کہ آپ بھی تو مانتے ہیں، آپ اپنے استاد کو مانتے ہیں، اپنے پیر مرشد کو مانتے ہیں، اپنے والدین کو مانتے ہیں، اپنے دوستوں کو مانتے ہیں. تو کیا جس کو مانتے ہیں اس سے آپ جنگ بھی کرتے ہیں؟ اور جنگ بھی کیا تو کیسی کیا؟ جب صفین میں آئے تو امیر معاویہ نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ علی کی فوج پر پانی بند کرو. یہ ماننا ہے. دیکھو کتنا مانتے تھے، کتنا مانتے تھے. اللہ اکبر. کہا علی کی فوج پر پانی بند کرو. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کئی بار آدمی بھیجے افہام و تفہیم کے لیے کہ بھائی دیکھو مذہب کیا، انسانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کے اوپر پانی بند کیا جائے. ایسے انسان سب برابر ہیں، گدھا پیے، کتا پیے، گائے پیے، بھینس پیے، سب پیے، مگر علی اور علی والے نہ پیے. ارے یہ انسانیت ہے. کیا مانتے تھے؟ ماننے کی کتنی انتہا ہے. بار بار سمجھایا کہ بھئی یہ بند کر دو، پانی کھول دو، بلا امتیاز سب کو دو، لیکن معاویہ ماننے نہیں. مولا علی نے مجبور ہو کر اپنی فوج سے کہا پانی پر قبضہ کر دو. پانی پر قبضہ کر لیا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کیا فرمایا؟ کہا بلا امتیاز سب کو پانی پینے دو، کسی کو مت روکنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ امیر معاویہ کا کردار تھا اور یہ علی کا کردار تھا کہ اسلام دین رحمت ہے. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے اوپر پانی روکا جائے اور پانی بند کیا جائے. شرم نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ صحابہ ہیں. اگر ہم گستاخ صحابہ ہیں تو امیر معاویہ کے جو واقعات ہیں، جو ان کا کیریکٹر ہے، جو ان کا رول ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی زندگی ہے، اس کو جو ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ،
سارے علماء نے لکھا ہے، تو پھر سب کو کہو گستاخ صحابہ، سب پر فتویٰ لگاؤ کہ جن لوگوں نے بھی معاویہ کی زندگی کو قلم بند کیا ہے، ان کے کریکٹر رول کو لکھا ہے، جنہوں نے ان کے کردار کو لکھا ہے، سب گستاخ صحابہ ہیں، کہنا چاہیے، اور سب پر فتویٰ جڑ دو، اس کے بعد ہم بھی تیار ہیں گستاخ صحابہ ہونے کے لیے، مگر پہلے سب کو کہو تو کہ یہ سب کے سب گستاخ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں امیر معاویہ کی زندگی کو قلم بند کیا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ ایک ٹھیلا کتاب لائیں گے، ہم ایک ٹرک کتاب یہاں لا کر رکھوا دیں گے، اسی کتاب میں کھڑا کر کے ان کو دفن کر دیں گے، اور اس کتاب میں پڑھیں گے کہ کتنی علی کی فضیلت ہے اور کتنی معاویہ کی فضیلت ہے، پڑھیں کہ مولا علی کے کتنے فضائل ہیں ان کتابوں کے اندر جو اسلامی علوم سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر امیر معاویہ کی فضیلت ہے یا کی فضیلت ہے، پڑھو، کتاب بھری پڑی ہے۔ یہ بیچارے ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، اسلامی علوم سے ان کو کوئی وابستگی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کو کان میں بھر کر یہ لوگ گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ صحابہ ہیں۔ اور استاد محترم علامہ عزیز الحق صاحب کوثر ندوی علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی شورۂ آفاق کتاب مناقب اہل بیت کے خلاف بڑی زہر افشانی کرتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کوثر نے اس میں شیعت بھر دی۔ 10 سال پہلے کوئی باتیں سن لیجئے تاکہ ان کی حقیقت پتہ چل جائے۔ 10 سال پہلے میں نے ان کے قاضی یاسین صاحب کو، غلام یاسین جو قاضی شہر بن کر بیٹھے ہیں اور دارالقضا قائم کیے ہیں، حال یہ ہے کہ نہ ایک استفتاء آ جائے تو جواب مل سکتے ہیں، اور دارالقضا کی ذمہ داری تو بڑی بات ہے۔ یہ حال ہے جناب۔ اپنے عہد نظامت میں ایک شخص کے نگاہ سے یہ آیا، ہم نے کہا چلے جاؤ جامعہ مسجد میں، کہانی وہاں لے جائیں گے، کیوں؟ ابھی وہ دوسروں کا ہے، کہا اچھا چلے جاؤ مدن پورہ، قاضی یاسین صاحب ان کے یہاں بھی دارالقضا ہے، تو میں سمجھتا تھا کہ کام ہوتا ہوگا۔ جب گیا تو آیا لوٹ کر، ارے صاحب میں تو گیا مکان پر تو ملاقات نہیں، کچھ پتہ نہیں، پھر تلاش کرتے ہوئے جب روڈ پر آیا تو یہ خربوزہ خرید رہے تھے، ایک صاحب سے پتہ چلا کہ یہی قاضی جی ہیں۔ جب میں نے بات کیا تو کہا وہ ٹھیک ہے دارالقضا تو ہے لیکن میں یہ سب کرتا نہیں، کہا تو پھر کہیں کام کیا ہے؟ جب دارالقضا بنایا ہے تو کام کیوں نہیں کرتے؟ خالی صرف قاضی شہر بننے کے لیے؟ یہی تمہیں شوق ہے کہ مثلا وہ لوگ قاضی شہر کے ہیں، قاضی شہر کے ہیں، قاضی شہر کے ہیں۔ یہ حال ہے، قاضی شہر بن کر بیٹھے ہیں، اور ہمارے ہاں کوئی ان کے بعد استفتاء آ جائے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کے استاد قاضی فضل احمد صاحب مصباحی ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ لکھتے ہیں تو اپنا مہر لگا کر دستخط کر کے تب یہ ارسال کرتے ہیں۔ یہ ان کے قاضی جی کا حال ہے۔ تو میں نے مدن پورہ کے 10 لوگوں کو بھیجا جو امجد شریف سے مرید ہیں، وہ بزرگ آئے تھے، سید تھے، اہل رسول تھے، میں ملنے گیا، شبھم ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے۔ پھر جب وہ گھر آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ مولانا کوثر صاحب نے مناقب اہل بیت جو لکھی ہے اس کے متعلق ہمارے یہاں مولانا قاضی یاسین صاحب کہتے ہیں کہ شیعت بھر دیے۔ کہا میں تو ایک سطر پڑھا، پوری کتاب بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھا ہے، بہت صحیح ہے، بہترین کتاب ہے، اور محبت اہل بیت کو دل میں جاگزی کرنے کے لیے اور محبت اہل بیت کو دل میں جگہ بنانے کے لیے، جگہ دینے کے لیے اس کو کتاب سب کو پڑھنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں، میں نے جامعہ ضیاء العلوم کے نصاب میں بھی داخل کروا دیا، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ ہر گھر میں رکھیے مناقب اہل بیت کو، خود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اہل بیت کیا ہے۔ پھر یہ جناب آئے سریا میں، کہا کہ امیر معاویہ حق پر سے مولا حضرت، یہ مولا علی تو کہتا بھی نہیں، ہم نے اس کی زبان سے تو اب تک نہیں سنا جو خطابات سنے ہیں، یہ حضرت علی کہتے ہیں جناب، کہ حضرت علی حق پر تھے
اور امیر معاویہ بھی غلط اور باطل نہیں تھے۔ علماء کرام بیٹھے تھے، ہمارے فضلائے کثیر تعداد میں ہیں۔ آپ بتائیں کہ جیسے ہمارے یہاں کہا گیا ہے کہ ارے بھائی ادھر سے پکڑو چاہے ہاتھ گھما کر پکڑو، بات تو وہی غلط اور باطل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ بھی درست ہیں، امیر معاویہ بھی صحیح ہے۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم باب العلم ہیں، ناحق تلوار اٹھا لی اور 90,000 آدمیوں کا خون صرف صفین میں ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے عہد و پیمان لیا تھا، میثاق لیا تھا، اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ علی ان سے جنگ کرنا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا چلاتے ہیں کہ ابدا نبی ہیں، کہ ابدا نبی ہیں، کہ ابدا نبی ہیں۔ رسول اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ معاویہ بھی حق پر ہوں گے اور علی سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ کرنا، عہد و پیمان دے رہے ہیں، رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ یہ بولتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بولنے اور کہنے سے رسول اللہ پر ضرورت پڑ رہی ہے، ان کی شان گرامی کو مجروح کر رہے ہیں، ان کے وقار کو مجروح کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ کریا گاؤں گاؤں، اس کو محبت، اس کا محبت، یہ نعرہ کام تھوڑی دے گا۔ یہ سب عوام کو بیوقوف جو بناتے ہو، یہ نعرے سے پھسلا سکتے ہو، کچھ لوگوں کو بہکا سکتے ہو، کچھ لوگوں کو اپنے دام میں لے سکتے ہو۔ کیوں؟ تمہارا مقصد ہی یہ ہے کہ لڑاؤ اور جیب پر ڈاکہ ڈاکا، یہی تمہارا مقصد نہیں۔ ہم اختلاف پیدا کریں گے، انتشار پیدا کریں گے تو جلسے کیسے ہوں گے، لوگ کیسے بلائیں گے، کیسے ہم کو ملے گا؟ اور آتے ہو وہی درگاہ بننے والوں کو رقم لے کر جیب میں ٹھوس کر چلے جاتے ہیں۔ کہنا چاہیے کہ ہمیں درگاہ بننے والوں کو رقم مت دینا، اب درگاہ بننے والے بلاتے ہیں تو آتے کیوں؟ جب درگاہ بننے والوں کو تم اس طریقے سے حقارت کے ساتھ بولتے ہو تو کیوں آتے ہو، کیوں ان کی رقم لے جاتے ہو؟ سوچئے یہ شخص کس قدر شرپسند ہے، کتنا شاطر ہے، کس قدر لوگوں کو یہ بیوقوف بنا رہا ہے، کس قدر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور پوری تقریر میں جہنمی 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 جہنمی۔ معلوم ہوا کہ جنت ان کے باپ دادا کی ہے، یہی تو ہوا، سب جہنمی سب جہنمی سب جہنمی۔ تو جنت جہنمی وہی نہ کہے گا، جنت جس کی ہوگی، جنت تو اللہ کی ہے، جنت رسول اللہ کی ہے، جنت مولا علی کی ہے، جنت سید کائنات کی ہے، جنت حسنین کریمین کی ہے، جنت معاویہ کی نہیں ہے، جنت تو ان لوگوں کی ہے۔ میدان حشر میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو رسول اللہ کہیں گے، بغیر رسول اللہ کے اشارے اور کہے اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملات طے نہیں کرے گا۔ وہاں شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی، ان کی شان کی جلوہ گری دکھائی جائے گی، وہاں ان کی عظمت شان کو تمام اولین اور آخرین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دیکھو یہ میرا معبود ہے، ہم نے اس کو اپنا معبود اعظم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، تو ہم نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم لوگوں کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے تو یہ کہا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، اچھا بولا کرو۔ لیکن یہاں یہ حال ہے کہ یہ اسٹیج پر جب آتے ہیں تو اسٹیج پر آنے کے بعد اگر ہمارے خلاف نہیں بولتے تو آج ابھی سرجیہ میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں خوب دیوبندیوں وہابیوں فلانوں ڈھکانوں سب خوب کیا، یہی ان کا مشن ہے، بس کوئی اصلاحی بات نہیں بولتے۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری بات بڑی ہی خطرناک بولی، کہا کہ امیر معاویہ امام حسن کو امام حسین کو تحفہ تحائف اور ساتھ ہی ساتھ نذرانہ دیتے تھے، یہ ان کا احسان ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، جس خاندان کا احسان ساری امت پر نہیں ساری کائنات پر ہے، اور اس پر امیر معاویہ کا احسان۔ امیر معاویہ جو دیتے تھے وہ کیا ان کے آباء و اجداد کی رقم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان لوگوں نے 20 سال تک ہتھیار اٹھائے، 20 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ ستایا، کیا کچھ نہیں کیا، کیا کسر باقی رکھی؟
پوری طریقے سے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کیا، یہاں تک اعلان کر دیا کہ جو سر قلم کر کے لائے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ کیا نہیں کیا؟ تو جو 20 سال تک ستاتا رہا اور گردن زدی کے ڈر سے فتح مکہ پر ایمان لائے، تو یزید کے باپ دادا کو تو اسلام قبول ہو گیا۔ اب یہ کم بخت دکھاتے ہیں کہ حسین کے دادا کو ایمان نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت جن کی تحقیق کو یہ حرف آخر سمجھتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت جو کہہ دیں وہی حرف آخر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں جن سے انہوں نے ان کے والد سے سند حدیث حاصل کیا ہے، علامہ زینی دہلان مکی، مفتی اعظم مکہ، انہوں نے ایمان ابی طالب پر ایک کتاب لکھی ہے، اسن المطالب فی نجات ابی طالب، جس میں ساری باتوں کا جواب انہوں نے دیا ہے اور ایمان ابو طالب کو ثابت کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، علامہ سمودی نے لکھا ہے، اس طریقے سے بہت سارے ائمہ نے ایمان ابو طالب پر رسالے لکھ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نہیں وہ مومن تھے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو ٹھکانہ نہیں عطا کیا؟ کیا فرماتا ہے پروردگار؟ میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ نہیں عطا کیا۔ حضرت موسیٰ کو پلوایا تو حضرت آسیہ جو مومنہ تھی ان کی آنکھوں سے پلوایا، اور حضرت موسیٰ کو آنکھوں سے میں پلوایا آسیہ کے، اور اپنے حبیب کو کافر کی آنکھوں سے دے دیا۔ یہ حال ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ اور جتنی روایتیں یہ بیان کرتے ہیں حدیثیں، یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ اس میں راوی کو کچھ دھوکہ ہو گیا، شبہ ہو گیا ہے، اس میں راوی کو تسامح ہو گیا، کہیں سے اس کو گڑبڑی ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن جو فرماتا ہے میرے حبیب ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا، تو ٹھکانہ دیا تو کافر کی آگوش میں نہیں بلکہ مومن کی آگوش میں دیا۔ ہمارے یہاں آتے تھے مولانا غلام محی صاحب بلخی علیہ رحمہ، یہ بلخ کے رہنے والے، میرے دادا مرحوم سے یہی بات ہوتی ہے، آپ حافظ صاحب جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ علی کے گھر کی دولت ہے، وہ معاویہ کے گھر کی دولت نہیں ہے، بنی امیہ کے گھر کی دولت نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ چاہتے ہیں وہ علی کا خزانہ ہے، علی کے گھر کی دولت ہے۔ جب علی سے محبت رکھیں گے اور ایک دل میں ایک محبت ہوگی تب وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی اور وہ با اثر ہوگی، ورنہ بے اثر ہوگی۔ یہ ہمارے دادا کو بھی کہا تھا کہ آپ کے دادا فلاں تھے، ہم نے کہا ہم نے بتائیں گے کہ ہمارے دادا کیا تھے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے والد نے کہا کہ بیٹا کبھی بھی معاویہ کے چکر میں مت پڑنا اور کبھی ادھر مت لپکنا، ہمیشہ اہل بیت سے جڑے رہنا اور ان پر مرنے کے لیے تیار رہنا۔ آج بھی ہم تیار ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں گوارا ہے، اور اگر یہ ہمیں نہ جذبہ ہوتا، نہ یہ ہمارا احساس ہوتا تو ہم اس کو مخاطب نہ کرتے۔ جب ہم نے مخاطب کیا کئی تقریروں میں تو اب اس کا لہجہ بدل گیا۔ اب یہاں کہا کہ حضرت علی حق پر تھے اور معاویہ باطل پر تھے، لیکن ساتھ ساتھ خط اتحادی کا چورن بیچنے لگا۔ یہ کب تک خط اتحادی کا چورن بیچو گے؟ ارے امام ابو حنیفہ کو ہم لوگ امام مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس کہہ دیا، یہ ان کے غلام ہیں، اس لیے ہم فقہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کتنی عمر ہے؟ کہا اب 2 سال ہے۔ سارے حضور 60 برس کے ہو گئے، ابھی 2 ہی سال کے ہیں۔ کہا ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں نہ بیٹھتا، ان سے علم نہ حاصل کرتا، ان کے سامنے زانو تلمس نہ طے کرتا تو ابو حنیفہ نہ ہوتا۔ لولا سلطان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں نہ دیتا
تو ابو حنیفہ برباد ہو جاتا۔ یہ تو ان کے احسانات ہیں کہ آج اللہ نے ہم کو اس کمال تک پہنچایا ہے، اور یہ ہمیں فکر عطا کی ہے، یہ نظر عطا کی ہے۔ امام ابو حنیفہ کو ہم اس لیے مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام، فقہی امام۔ یہ جناب کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ مجتہد تھے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے ائمہ محدثین نے بہت ہی محنت کی ہے، اور حدیث کو پرکھنے جانچنے کے لیے بڑے علوم قائم کیے ہیں۔ علم اسماء الرجال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم کے حدیث کے طبقات مقرر کیے ہیں۔ کم سے کم 65 درجات بتاتے ہیں، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے، یہ حدیث فلاں ہے۔ امام نسائی، امام اسحاق ابن راہویہ، اس طریقے سے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں وہ لکھتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں آج تک کوئی بھی معاملہ کے متعلق فضیلت کی حدیث نہیں ہے۔ یہ جتنی حدیثیں پڑھتے ہیں سناتے ہیں، سن لیجئے سب جھوٹی ہے، سب من گڑت ہے، ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بڑے جلیل القدر تھے، بہت بڑے تھے، بڑی شان کے مالک تھے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں۔ امام نسائی نے کہا کہ ہاں کیا چاہتے ہو، لا اشبع اللہ بطنہ والی حدیث بیان کریں، اور تو ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ امام نسائی کو شہید کر دیا۔ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے، کبھی آسودہ نہ کرے۔ تو معاویہ کا پیٹ کبھی نہیں بھرا، دن بھر میں 5-7 مرتبہ کھاتے تھے، مگر پھر بھی بھوک رہتی تھی۔ تو اتنی نکل گئی تھی کہ سب سے پہلے بدعت قائم کیا کہ جمعہ کا خطبہ بیٹھ کر دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی امام بیٹھ کر جمعہ کا خطبہ دیتا ہے؟ معاویہ بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا۔ اتنی توند نکل گئی، اتنا کھاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور یہ سب معاویہ کو بچانے کے لیے اتنی تعویلیں بیان کرتے ہیں، اتنی تعویلیں بیان کرتے ہیں کہ بس میں بتا نہیں سکتا کہ خدا حافظ، اتنی تعویل۔ کسی اور کی تعویل ان کے نزدیک قابل قبول نہیں، لیکن معاویہ کے لیے نہ معلوم کرتی تعویل بیان کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں، جو صحابہ کرام واقعتاً اللہ کے رسول کے صحابی تھے، صحابہ اخیار، سابقین اولین، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ معاویہ سے نفرت کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، امیر معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بات ہم بتائیں، بولیے آپ لوگ عمل کیجئے گا، میں حدیث بتاؤں گا، صحابی کا عمل بتاؤں گا، آپ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پہلے یہ وعدہ کریے، تب ہم بتائیں۔ خالی سننے سنانے سے، مولوی صاحب کو پکڑ لینے سے کام نہیں بنے گا، کچھ آپ کو بھی کرنا ہوگا، تب کام بنے گا۔ جب آدمی اس قدر نڈر ہو جائے اور اس قدر بے باک ہو جائے تو کچھ آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ ابن ثابت، عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین میں ہیں، اور بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر ہیں، بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں معاویہ کے ساتھ تھا۔ عبادہ ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے ساتھ تھا، تو معاویہ کے ساتھ جب میں تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ معاویہ ہمارے ساتھ تھے، مؤذن نے اذان دی، مؤذن نے اذان دی اور میں معاویہ کے ساتھ تھا۔ تو ہوا کیا، اس کے بعد ایک چاپلوس، معاویہ کا ایک چاپلوس، ایک بندہ کھڑا ہو کر معاویہ کی تعریف کرنے لگا، معاویہ کی توصیف کرنے لگا۔ تو حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ہاتھ آئے، فقام عبادہ، حضرت عبادہ کھڑے ہوئے، بے تراب فی یدہ، اپنے ہاتھ میں ایک مشت خاک لیا، اور لینے کے بعد اس خطیب، اس چاپلوس، اس مدعا کے منہ میں ٹھونک دیا۔ سمجھے کس نے کیا؟ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فغضب معاویہ، تو معاویہ بڑا ناراض ہوا، ناراض ہوئے تو حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، معاویہ تجھے معلوم ہے ہم
اس وقت نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے جبکہ بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ بیعت عقبہ میں بھی میں نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اور تو ہمارے سامنے کھڑا ہو کر اپنی تعریف اپنی توصیف کروا رہا ہے۔ معاویہ تو کیا ہے؟ کیا میں تجھے جانتا نہیں؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ انکا لم تکن معنا، اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہینا بایانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالعقبۃ علی السمع والطاعۃ فی منشطنا ومکرہنا ومقصدنا وآثارۃ علینا وَأَلَّا ننازع الامر۔ کہا کہ سنو، ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم ہر حال میں، خواہ کوئی بھی معاملہ ہو، ہر حال میں یا رسول اللہ ہم آپ کی تعلیم پر عمل کریں گے اور اسی کو ہم مقدم رکھیں گے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کرے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا معاویہ سے، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا رأيتم المداحين فاعصوا في افواههم التراب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب کسی چاپلوس کو دیکھو، جب کسی غلط تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹھی، اس کے منہ میں خاک بھر دو۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو بولو آپ لوگ کریں گے یہ؟ جب ان کا مولوی کھڑا ہو کر امیر معاویہ کی تعریف کرے تو ان کے منہ میں ٹھوس دو اور کہو کہ یہ صحابی کا عمل ہے، ہم خود نہیں کر رہے ہیں، صحابی کے عمل پر عمل کرنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ تو جب یہ تقریر کریں اور معاویہ کی فضیلت بیان کریں تو مٹھی میں خاک اٹھاؤ اور اٹھا کر لے جا کر اس کے منہ میں ٹھوس دو، پوچھو کیا ہے؟ مولوی عبادہ ابن ثابت نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ میں مٹھی بھر کے خاک لے کر ٹھوس دو، میں تو وہی کر رہا ہوں۔ بہرحال پہلے ایسا نہ کریں، لا آرڈر اپنے ہاتھ میں نہ لیں، پولیس پرشاسن کو مطلع کریں، اس کا علاج بھی ہے۔ پولیس پرشاسن کو ایک لیٹر دیں، انہوں نے لیٹر دیا تھا نا ہمارے خلاف بیتروں میں، آپ بھی ایک لیٹر دیں۔ یہ گھوسی کا جو اجہل آتا ہے، یہ گھوسی کا جو مولوی آتا ہے جاہل، یہ امیر معاویہ کی بڑی تعریف کرتا ہے، اور امیر معاویہ اس شخص کا باپ ہے جو دنیا انسانیت کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ اتنا بڑا دہشت گرد نہ دنیا میں پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوا۔ یہ اس باپ کا، اس بیٹے کا باپ ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لال کو شہید کروایا اور بے پناہ مظالم اٹھائے۔ تو ایک لیٹر بنا کر باقاعدہ اس میں یہ دے کر تھانہ میں دو اور کہو کہ ہمارے بنارس ضلع کے اندر اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے، اور یہ آتا ہے تو فتنہ برپا کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، بیکار کی باتیں کرتا ہے، اس سے فتنے کا، اس سے جھگڑے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کے داخلے کو باؤنڈ کر دیا گیا۔ اور اگر اس کے بعد باؤنڈ نہ ہو تو یہ جہاں امیر معاویہ کی تعریف کروائیں، اٹھا کر ان کے منہ میں مٹھی بھر کے ٹھوسو۔ تو یہ عبادہ ابن ثابت کا عمل ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ چاپلوسوں کے منہ میں مٹھی بھر لیا کرو، ہم وہی کر رہے ہیں۔ لیکن پہلے آپ بھی درخواست دیں، کسی وکیل کو پکڑ لیں، بات نہ سمجھ میں آئے، مضمون نہ سمجھ میں آئے تو ہم سے سمجھ لینا، ہم بتائیں گے کیا مضمون لکھا جائے گا، اور مضمون لکھ کر اس کے داخلے کو ممنوع قرار دیا جائے کہ اس کی تقریر کہیں ہونے نہ پائے، اور نہیں ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ہر وقت گرگٹ کی طرح شکل بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، ایسے ہی یہ بھی رنگ بدلتا ہے۔ سریا میں کچھ کہا، زندہ پورا تقریر میں کہا کہ یہ لوگ شیعوں کے ایجنٹ ہیں، ایران کے ایجنٹ ہیں، اور بھی طرح طرح کی باتیں کہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر تم اپنے باپ کے اصل نسخے سے ہو
تو تم آ کر اس بات کو ثابت کرو کہ ہم لوگ شیعوں کے اور ہم لوگ ایران کے ایجنٹ ہیں، اور 23 مارچ کو تم لندن پورا میں آؤ گے، ہم وہاں اجلاس میں آئیں گے اور تمہیں پکڑیں گے۔ ہم نے آزاد پارک میں کہا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ 10-15 لڑکے ہمارے رشتہ دار کے بھی تھے، اس میں چلے آئے کہ آپ آئیے گا تو جلسہ کھڑا ہوگا۔ ہم نے وعدہ کر دیا کہ نہیں آئیں گے، لیکن یہ اتنے کذاب ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، اتنے مشاق ہیں جھوٹ بولنے میں کہ جا کر کہا کہ مولانا غلام محمد سلیم مناظرہ سے بھاگ گئے۔ ہم سے کہہ رہے تھے کہ ہم شمشاد کو روک لیں گے اور آپ آئیے، بات ہو جائے گی۔ ہم کہا دیکھیے آپ کے اجلاس میں تو نہیں آئے گی، رہا بات تو جب موقع آئے گا تو بات کیا جائے گا۔ اور بات کرنے کا انداز انہوں نے اختیار کیا، وہ یہ کیا کہ یہ یوٹیوب پر طرح طرح کی باتیں رکھ کر لکھ کر بھیج رہے تھے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے، مناظرہ کیجیے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کہتا ہے 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر چیلنج کرتے ہو، للکارتے ہو۔ ارے ہم نے تو تمہیں اسٹیج سے چیلنج کیا، للکارا تھا، جیسا کہ تم جو کہتے ہو کہ 10x10 کے کمرے میں تمہارے پروردہ اور تمہارے یہ سب معاویائی پلے ہمارے یہاں آئے منع کرنے کے لیے، تو میں نے وعدہ کر لیا، اس لیے میں نہیں گیا۔ پھر اس نے سرنجا میں تقریر کی، تو سرنجا میں جب تقریر کی تو کہا، اور وہاں ایک بات اور کہی، کہا مناقب اہل بیت کیا نوشتہ الہی ہے، کیا آسمان سے آئی ہے؟ سرنجا میں کہا کہ کیا مناقب اہل بیت جو تمہاری کتاب ہے یہ شیعی روایات کی روشنی میں لکھی گئی ہے؟ پھر ہم لوگوں نے گرفت کی کہ صاحب اگر یہ شیعی روایات کی روشنی میں ہے تو آپ بیٹھ کر اس کو نشان زد کر دیجئے، ہم لوگ اس کو ہٹا دیں گے۔ پھر نہیں آئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے آج ہمارے یہاں بڑا فتنہ برپا ہے اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اس لیے پرشاسن کو، ایڈمنسٹریشن کو اس سے مطلع کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور اس بات کو باور کرانا چاہیے کہ یہ جو کچھ بول رہا ہے یہ خلاف واقعہ، خلاف حقیقت بول رہا ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے، بولتا یہ کچھ اور، واقعہ کچھ ہے، بولتا یہ کچھ اور ہے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، لڑا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ امیر معاویہ کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کو متروک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے، ان کی بات نہ کی جائے۔ لیکن ایک فتنہ پرور یہاں ہے جس نے تنظیم اتحاد اہل سنت قائم کیا، جو اتحاد اہل سنت نہیں بلکہ انتشار اہل سنت ہے، اور یہ پورے ہندوستان گھوم رہی ہے۔ شہید کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں جتنے اجلاس ہوتے ہیں کہیں بھی معاویہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ میں بھی بامبے کئی مرتبہ گیا اور بھی جگہ گیا، 10 روزہ اجلاس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے، ایک دن معاویہ خانے میں رہتا ہے، 7 دن تک پتہ نہیں رہے گا کہ امام صاحب کیا ہیں، خلفائے راشدین ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، فلانے ہیں، ٹھکانے ہیں، یہی سب چلتا رہتا ہے۔ تو یہ فتنہ بنارس میں جو ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے یہ ایک ذات ہے، اور جب ہم لوگوں نے پکڑا اس کو، گرفتار کیسے گئے؟ یہ ہمارے عزیزی مولوی محی الدین بیٹھے ہیں، مولانا عبدالعزیز بیٹھے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہیں، ان کے رفقا سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 10 کے کمرے میں کیا بات ہوئی تھی؟ یہی تو ہوئی تھی کہ جو طریقہ ہے بات کرنے کا اس طریقے سے بات کی جائے، اور جو وائرل کر رہے ہو، یوٹیوب پر بول رہے ہو، یوٹیوب پر گالی گلوچ کر رہے ہو، بدتمیزی کر رہے ہو، عراب شراب بول رہے ہو، مغلظ باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب آئے ہو ٹھیک ہے، ہم لوگ بات کریں گے، 2 ٹاپک ہوگا۔ ایک تو یہ کہ مناقب اہل بیت شیعی روایات کی روشنی میں لکھی گئی ہے، اس کو ثابت کرو، اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی حق پر تھے اور معاویہ بھی غلط اور باطل نہیں تھے، اس کو بھی ثابت کرو۔ جبکہ تمام ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ معاویہ غلط تھے، باطل تھے، ناحق تھے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم حق پر تھے۔ تمام ائمہ فقہ نے بھی لکھا ہے، تمام ائمہ محدثین نے بھی لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے۔ لیکن اہل سنت کے ائمہ کے خلاف یہ بولی بول رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ امیر معاویہ حق پر تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ بچے جن کو معلوم نہیں، یہ خوب چلاتے ہیں، خوب چیختے ہیں، خوب ہورا ہوتے ہیں، خوب شور مچاتے ہیں، غلام مسلم کے پلے تو فلانے پلے تو۔ ارے ہم لوگ پلی پلا نہیں ہے، ہم لوگ کتیا کتا نہیں ہے۔ مولا علی اللہ کے شیر ہیں، اسد اللہ ہیں، اور ہم لوگ علی کے شیر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کر یہ اس پر بھیجتے ہیں۔ معاویہ کے معنی ہی کتیا کے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ لومڑی اور کتیا کو معاویہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو یہ معاویہ جو ہے، جو کتیا کتا اس کے معنی ہیں، تو ان کی زبان میں ہر وقت کتا 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 لگا رہتا ہے۔ ارے ہم لوگ کتا تھوڑی ہیں، ہم لوگ شیر ہیں، مولا علی کے شیر ہم لوگ شیر ہیں۔ دیکھیے آج بیٹھے ہیں، جم کر بیٹھے ہیں، ہمارے تمام فضلاء بیٹھے ہیں، ہمارے تمام لوگ بیٹھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اہل حق دبتے نہیں، اہل حق دبتے نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم غلط سلط باتیں کہہ کر بول کر چلے جائیں گے، یہ ڈر جائیں گے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ درس دیا ہے کہ مر جانا لیکن کوئی ایسا سودا مت کرنا اور کبھی معاویہ کی طرف مت لپکنا۔ یہ ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا، ہمارے استاد کا یہ ہم کی تعلیم رہی ہے، اور یہ کہا ہے چھیڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں، ورنہ معاویہ خانی بند کر دیں۔ شہید کربلا کا اجلاس ہو تو شہید کربلا، ان کے رفقا اور جو میدان کربلا میں شہید ہوئے شہدائے کربلا، ان کا تذکرہ کرو۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ امیر اور صحابی کیا ہم بتائیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو لڑکے آئے تھے، بیٹھے ہمارے رفقائے کار، ہماری تنظیم کے ارکان بیٹھے ہیں، ہم نے پوچھا بولو صحابی کسے کہتے ہیں اور کس لفظ سے یہ بنا ہے؟ تو بیچارے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کس کو کہتے ہیں، اس میں کون سا واحد ہے، کون سا جمع ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اتنا بھی ان کو پتا نہیں۔ اور صاحب فتویٰ ٹھوکتے ہیں گستاخ صحابہ، گستاخ صحابہ۔ اس کی تقریر سے بھی آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ اس شخص نے بھی مناقب اہل بیت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر مطالعہ کر لیتا تو شاید اپنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کرتا ضیاء میدان میں۔ یہ شخص کہتا ہے آپ کا موقف کیا ہے، پہلے لکھ کر بھیجیے۔ ارے ہمارا موقف چھپا ہے، چھپا نہیں ہے۔ ہم نے چھاپ کر دنیا کو دے دیا ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ مناقب اہل بیت کی شکل میں یہ ہمارا نظریہ ہے، ہماری فکر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ ابھی تم کہتے ہو کہ کیا ہے؟ اب جتنے لوگوں سے اب تک میری زندگی ملاقات ہوئی ہے ٹرین میں یا اور جگہ، جن کو یہ سب ورگلاتے ہیں، باقاتے ہیں، اس میں شیعت ہے، شیعت ہے، شیعت ہے، سب سے جب ہم نے بات کی تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے مناقب اہل بیت پڑھی۔ افسوس تو ہی بات ہے۔ ارے مناقب اہل بیت پڑھو تو دیکھو علامہ کوثر ندوی علیہ الرحمہ رضوان نے کیا لکھا ہے۔ آج کے دور میں یہ خارجی ناسبی جو ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کے لیے سب کو ایک ایسی کتاب عطا کر دی ہے، ایسے مٹیریل عطا کر دی ہے، ایسی چیز عطا کر دی ہے کہ آدمی اپنی ایمان کا تحفظ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کتاب ہے۔ اس لیے اہل بیت کی محبت فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کی فرضیت کا حکم نازل کیا ہے، اس لیے اہل بیت کرام سے بے حد محبت کرو، بے پناہ محبت کرو، اس لیے کہ رسول اللہ کی چاہت ہے تو اللہ کی چاہت مولا علی ہے، سید کائنات ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں اور امام حسین سید کربلا ہیں علیہ السلام۔ ان سے محبت کرو، ان سے محبت میں بالکل فدا رہو، ان کی محبت میں ڈوبے رہو، ان سے پوری طرح وابستگی اختیار کرو، ان سے جڑے رہو، ان کے دامن کو پکڑے رہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے تو صحابہ سے کہا تھا کہ ان کے دامن کو پکڑے رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب صحابہ کرام سے کہا گیا تو بتائیے یہ کتنے وزنی چیز ہے۔ اور یہ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کر لی تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صلح تو رسول اللہ نے بھی کی تھی حدیبیہ میں، تو کیا مطلب کفار اور مشرکین حق پر ہو گئے؟ صلح جس سے کی جاتی ہے اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمارا مد مقابل حق پر ہے یا یہ کہ ہم نے اسے صحیح تسلیم کر لیا، بلکہ مفاد کے خاطر رسول اللہ نے صلح کی تھی تو مفاد کے خاطر، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی تھی تو مفاد کے خاطر کی تھی، مسلمانوں کی خوریزی بچائی۔ اور بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ تھا کہ اب اگر طاقت سے کام لیا جائے گا تو خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، اب آنے والا بادشاہ ہوگا، ملوک ہوگا، ظالم بادشاہ ہوگا، کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے اٹھا کے ان کو دے دیا اور صلح و شرائط اس کے مرتب کیے گئے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسن اور حسین پر ان کی حکومت نہیں رہتی، لیکن افسوس ہے کیسے زبان سے یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کی۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ ولایت
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی علم کے وارث سے، ان کی فہم کے وارث سے، ان کی سمجھ کے وارث سے اللہ کے رسول نے خود ہی فرمایا ہے انہم فطرتی خلقوا من طینتی، یہ میری فطرت ہے، اللہ نے میرے خمیر سے ان کو پیدا کیا ہے، یہ خمیر نبوی سے بنائے گئے ہیں، رزقوا فہمی و علمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میرا علم بھی عطا کیا ہے اور میری فہم اور میری سمجھ بھی عطا کیا ہے۔ جس ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملا وراثتاً، آپ بتائیے وہ امیر معاویہ کی بیعت کریں گے جو خود ہی بیعت اور ولایت کا امام ہے، رشد و ہدایت کا امام ہے، تقوی اور صلاح و تقوی کا امام ہے، ساری خوبیوں کا امام ہے، اور وہ دوسرے کی بیعت کرے؟ لکھا ہوگا کسی نے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے نہیں لکھا، جو بنی ہوئی ہے سمیہ سے متاثر ہو گئے ہوں گے، یا یہ کہ ناصبیت اور خادیت سے متاثر رہے ہوں گے، تو انہوں نے لکھ دیا ہوگا، لیکن کم از کم ایمان سے پوچھو، ایمان سے، یقین سے پوچھو، اور اپنے وثوق سے پوچھو کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ جیسے ابو طالب کے معاملے میں یہ بولتے ہیں، یہ تو ایمان بول رہا ہے، وجدان بول رہا ہے، شعور بول رہا ہے، یقین بول رہا ہے کہ ابو طالب ایمان پر دنیا سے گئے ہیں اور دنیا کا اس سے علاوہ کفر پر نہیں گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو طالب کے متعلق یہ بھی تو ہے کہ آخری وقت میں سیرت ابن ہشام پڑھو اور کتابیں کو پڑھو، کیا کہا؟ حضرت عباس نے جب کان لگایا آخر وقت میں تو آپ کی زبان پر، آپ کے ہونٹ لب ہل رہے تھے اور آپ کی زبان مبارک پر کلمہ طیبہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس روایت کو نہیں کیا جا سکتا، یہ کہہ کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، لیکن روایت کے اندر راویوں کو شبہ ہو سکتا ہے، ان کو دھوکہ ہو سکتا ہے، ان کو کہیں سے غلطی ہو سکتی ہے، یہی اصول ہے، یہی طریقہ ہے، یہی ہمیں کرام فرماتے ہیں۔ دوسری بات اور ایک بات سن لیجیے، اپنی تقریروں میں یہ دکھاتے ہیں امیر معاویہ مسلمانوں کے خالد ہیں، ماموں ہیں، یہ ماموں ہیں، اللہ اکبر، یہی ایک ماموں ان کے ملے اور نہیں ماموں ملے۔ حضرت عائشہ کے بھائی ماموں نہیں ہیں، اور جو ازواج ہیں، جو اور زوجہ اور کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی ماموں نہیں ہیں، ایک ماموں بس خلی امیر معاویہ۔ ان بیچاروں کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی، صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کے تحت لکھتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہر جگہ ہے، اور اسی نور سے ہم لوگوں کا وجود ہے، اس لیے نبی امت کا باپ ہوتا ہے اور ان کی زوجہ، ان کی ازواج امت کی مائیں ہوتی ہیں، بس اس بنیاد پر انہیں امہات المومنین کہتے ہیں، ورنہ بغیر حجاب کے ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کو ٹچ نہیں کر سکتے، ان کو مس نہیں کر سکتے، اپنی ماں کی طرح، جیسے اپنی ماں کو آپ لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو آگوش میں لے کر جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو جو چاہے جیسے چاہے خدمت کرتے ہیں، لیکن امہات المومنین کے لیے، امت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے ان سے بات کرے اور جیسے چاہے ان کو ٹچ کر دے یا مس کر دے۔ باقی جتنے رشتے ہیں، حرمت نکاح سب ویسے ہی ہے، اور ساری حرمتیں ویسے ہی رکھی جائیں گی جیسے کہ سب ہے، نہ ان کے بھائیوں کو ماموں کہا جائے گا، نہ ان کی بہنوں کو خالہ کہا جائے گا۔ یہ کون لکھا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی، اور ساتھ ہی ساتھ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین صاحب مرادی۔ لیکن یہ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، معاویہ کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ جھوٹی باتیں تمام امت کو بتا رہے ہیں، ہرگز معلوم نہیں ہے، بلکہ منع ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے رسول اللہ، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ماموں خالہ نانا گنا رہے ہو، تو تمہارے نانا ہوئے ابو سفیان، تمہاری نانی ہوئی ہندا، تمہارے ماموں ہوئے امیر معاویہ، تمہارا بڑا بھائی ہوا یزید۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، معاویہ تمہارے سردار، ابو سفیان تمہارے سردار، اس طریقے سے ہندا اور جو کچھ ہے یہ سب تمہارے آقا اور سردار، انہی کے جھنڈے کے نیچے چلنا کیا دقت ہے؟ ہم لوگ تو رسول اللہ کے ساتھ رہیں گے، مولا علی کے ساتھ رہیں گے، سید کائنات کے سایہ عاطفت میں رہیں گے، ہم لوگ حسنین کریمین کے ساتھ رہیں گے، ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں وہ پسند نہیں، اپنی اپنی مرضی ہے، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، روز جلسہ کہاں تک ہوگا؟ روز کہاں تک یہ سب فتنہ چلے گا؟
ان پر باؤنڈ کرو، ان پر پابندی لگاؤ، ان کو روکو۔ اور یہ جلسہ جلوس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ علماء کی جو باتیں آپ نے سنی ہیں اسے دل میں جاگزی کر لو، اسے دل میں جما لو۔ یہی پر نجات ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی لوگ نجات دہندہ ہیں، یہی شفیع معاشر ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور شفاعت اس بنیاد پر ملے گی کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جو شفاعت کا طلبگار ہے، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، اسے شفاعت نہیں نصیب ہوگی، اور شفاعت نہیں نصیب ہوگی تو وہ جنت میں کہاں جائے گا؟ یہ سب کو جہنمی 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 جہنمی۔ ارے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا ٹکٹ اسے ہاتھ میں، جس کو چاہے دیتا چلا جاتا ہے، جہنمی جہنمی۔ امیر معاویہ کو اگر کچھ کہہ دو، کیا کہہ دو بھائی؟ ہمارے استاد محترم نے تو خود ہی لکھ دیا ہے، سب کو لان کرو۔ میں فقہ نے لکھا ہے کہ بغاوت یہ لان تان کا موجب نہیں بنتی۔ امیر معاویہ کی بغاوت کی بنیاد پر لان تان مت کرو۔ رسول اللہ نے باقی کہہ دیا، کون مسلمان ہے بتاؤ جو اس کا یوم وصال منائے گا، جس کے نام پر لنگر چلائے گا، جس کے نام سے مسجدیں بنوائے گا، جس کے نام پر فاتحہ خوانی کرائے گا؟ کون مسلمان ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ اہل ایمان ہے تو کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے اسٹیج پر ایسے ہی لوگ آتے ہیں۔ ایک آتا تھا شفیق مجددی اللہ پورا کا، جانتے ہیں آپ؟ خوب باقبا، خوب پگڑ، خوب آسا، معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے اتر کر آئے۔ اور اس زمانے میں بھی یہ سب لڑکے جو تھے 20 سال 22 سال 25 سال کے، اس کے ساتھ جھولتے تھے، مرید ہوتے تھے۔ ہمارے محلے میں بھی بہت سے لڑکے مرید ہو گئے تھے۔ اور جب یہ پکڑایا ضلع کاری میں اور اس کے اوپر جب کارروائی ہوئی، گیا جیل، تو لوگوں نے بیعت توڑ کر دوسرے سے جا کر جو ہے تو بیعت کی۔ یہ شفیق مجددی آتا تھا صاحب، کیا بات ان کی اسٹیج کی زینت بنتا تھا۔ وہ امیر معاویہ کا فاتحہ کراتا ہے، امیر معاویہ کا لنگر چلواتا ہے، امیر معاویہ کے نام پر بہت کچھ کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ لاپتہ والے کی محبت ہے تو وہ صحیح نہیں کرے گا۔ ہم لوگ تو لاپتہ والے ہیں، لاپتہ والے نہیں۔ یاد رکھیے گا، جو لاپتہ والا ہوگا اور خود وہ بھی لاپتہ والا ہوگا، اس لیے ایسا کر رہا ہے، ورنہ امیر معاویہ سے محبت کا کیا معنی؟ ٹھیک ہے صحابی ہے، مگر صحابیت بھی کیا ہے؟ یہ سب غلط سلط سمجھاتے ہیں۔ ائمہ محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ارشاد رسول اللہ نہیں ہے۔ جو یہ سناتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، الصحابۃ کلھم عدول فی الروایا۔ محدثین کیا فرماتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام کو روایت کے معاملے میں عادل مانتے ہیں، کہ اگر یہ کہے قال رسول اللہ تو ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ان کو شرف صحبت حاصل ہے، معیت حاصل ہے، انہوں نے دیدار کیا ہے، دیکھا ہے رسول اللہ کو، اس لیے اگر یہ کہے قال رسول اللہ تو ہم ان کی روایت کو متصل مانیں گے، مرسل نہیں مانیں گے۔ بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی عدالت کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس سراپا عادل ہے، جو چاہے کرے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ راضی اس سے اور وہ اللہ سے راضی، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا رہے، جو اللہ کا خشیت رکھے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے کرے اور اس کے لیے اللہ راضی۔ ائمہ کرام لکھتے ہیں جہاں جہاں مغفور لہم اور گناہوں کی بخشش یا یہ وعدہ الہی ہے، یہ اس کے لیے جو آخری سانس تک اپنی موت تک اس پر قائم رہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ امیر معاویہ ڈرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہونے کے بعد پھر آگ لگ گئی کہ نبوت کل چلی گئی تھی، اب خلافت بھی چلی گئی۔ آ گئے میدان میں، فیلڈ میں آ گئے، اور قصاص عثمان کا بہانہ اور حیلہ بنا کر نتیجہ یہ ہوا کہ مولا علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کو بیعت کرنا شرعاً واجب تھا۔ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے فرما روا کی اطاعت کرو۔ سارے عالم اسلام نے بیعت کر لی، سب نے مولا علی کو خلیفہ راشد مان لیا، اور انہوں نے امیر معاویہ نے کیا کہا؟ سب کو ہم کو دے دیجئے، 700-800 جتنے مفسدین تھے، ہم سب کو قتل کر لیں گے، تب آپ کی بیعت کریں گے۔
بتائیے یہ 700-800 مفسدین سب کو قتل کرنا یہ اسلام ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے قصاص میں، اور جس نے قتل نہیں کیا پکڑا ہے دبوچا ہے تو اسے قید کیا جائے گا، نہ کہ سب کو قتل کیا جائے۔ یہ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا پہلے میری بیعت کرو۔ عینی شاہد موجود نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے اور قاتل کو پکڑا جائے، اور پکڑنے کے بعد پھر اس سے قصاص لیا جائے۔ لیکن امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا سونا جاگنا دوبھر کر دیا، ایک سیکنڈ چین سے نہیں رہنے دیا۔ یہ حضرت مولا علی تھے باب العلم، یہ ان کا کمال ہے کہ اسلام کے نظام عدل کا تحفظ فرمایا، اس پر ذرا سا بھی آنچ نہیں آنے دیا۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو امام حسن مجتبیٰ نے باقی مدت کو پوری کی۔ کبھی امام حسن مجتبیٰ کو یہ خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہم نے کئی تقریروں میں سنا کہ خلیفہ راشد یہ کہتے ہیں، جبکہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے۔ ان کی حکومت علی بن حاجی نبوت تھی، خلفائے راشدین کے طرز پر تھی، لیکن خلیفہ راشد نہیں تھے۔ خلیفہ راشد وہی تھا جو 30 سال کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الخلافت من بعد 30 سنہ، میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی، ثم تکون ملکا عجوزا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت ہوگی۔ امیر معاویہ نے اسلام کے نظام جمہوریت کا گلا کھول دیا، جو نظام رسول اللہ نے قائم کیا تھا اس کو بریک کر دیا، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہت اور شہنشاہیت کا دور چلا، اور امیر معاویہ بنی امیہ میں ایسے ایسے سفاک ظالم انسان پیدا ہوئے کہ حجاج بن یوسف کے متعلق تو علماء نے لکھا ہے کہ ساری امت کے فرعون کو اکٹھا کر دیا جائے تو حجاج بن یوسف اس تمام فرعونوں کے سامنے تنہا کافی ہے، تنہا ان پر بھاگے۔ یہ ہے ان کے یہاں کوئی ولی پیدا ہوا، ولی دیکھو حضرت قطب الطاق کو دیکھو، حضرت چراغ دہلوی کے دیکھو، حضرت محبوب الہی کو دیکھو، حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھو، حضرت مقدوم سمنانی کو دیکھو، حضرت وارث پاک کے دیکھو، حضرت داتا گنج حجویری کو پوچھو، دیکھو یہ سب کون ہیں؟ یہ سب سید کے اولاد اور مولا علی کی اولاد میں ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ مقام، وہ ولایت اور وہ درجہ عطا فرمایا کہ آج بھی وہ چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ معاملہ خانی یہ پریشانی نہیں چاہتے، یہ سب معاملے کے لیے گالی گلوچ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، طرح طرح کے مقلدات یہ یوٹیوب پر بھیجتے ہیں، ہمارا نام بھیجتے ہیں، مگر ہم نے آج تک ان کو منہ نہیں لگایا، ہم نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ ڈھنگ سے بات کرنے آئے تو ہم نے بات کیا، اور ان بات کرنے والے لڑکوں میں ایک حافظ انوار کا لڑکا تھا اور ایک بھولو کر کے لڑکا ہے زندہ پورہ کا، جو اس وقت سرگیاں میں رہتا ہے۔ یہ گئے، بولی وکیل نے کہہ دیا کہ صاحب جو تقریر کیا ہے وہ جانے۔ ایک صاحب کہاں گئے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جلاب دے دو 30 سال تک سو جائیں گے۔ اللہ نے ایسا جلاب دیا کہ یہ خود ہی سو گئے۔ قاضی جی کیے گئے، 3-4 مرتبہ ٹالایا، ابھی یہ بات وہ بات، مجھے بریلی جانا ہے تو مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ڈھکا جانا ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ ان کا حال ہے۔ ایک علی کا لاڈلا آ رہے ہیں، علی کی اولاد، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ سنیے، یہ کیا کہتے ہیں؟ نہ ہمیں مولا علی پر ناز ہے، نہ ان کے تبرکات پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو احمد رضا پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو تاج الشریعہ پر ناز ہے، ہمیں ناز ہے تو محدث کبیر پر ناز ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ سید کی بولی ہے، سید کہے گا مولا علی کی ذات جس پر خدا اور رسول کو ناز ہے، جس پر خدا اور رسول کو ناز ہے۔ یہ جناب کہتے ہیں ورثے میں ملا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، ورثہ ہے کہ ورثہ ہے، اتنا بھی پتہ نہیں، ورثے میں یہ سب ملا ہے، اس پر ہمیں ناز نہیں۔ ناز رنگیلے شاہ پر ہے، منچلے شاہ پر ہے۔ ان کا لو لیٹر پڑھا جا رہا تھا شفیہ میں، عبید اللہ خان پڑھ کر سنا رہے تھے، ان لوگوں پر ان کو ناز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی خیمے کے لوگ ہیں، اسی اکھاڑے کے یہ لوگ ہیں، اسی قبیل سے یہ ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی قبیل سے ہے جس قبیل سے معاویہ تھی، ورنہ اس طرح کی بات نہ کرتا۔ اگر یہ صحیح ہوتا، صحیح النسب ہوتا، صحیح نطفے سے ہوتا تو جو صحیح بات ہے وہ بولتا۔ اور سن لیجیے،
میں کوئی مرتب تقریر کرتا تو اس کی بات آپ تک نہ پہنچ پاتی، اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ جو اب تک ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ سب فرار اختیار کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ ذرا ان کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی ہمت کیا ہے، بس اسی سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ اپنی تقریر کے دوران موقف بھیجیے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مناقب اہل بیت نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہوتا تو ہمارا موقف ایک ضخیم خطاب میں ہے، ایک ضخیم خطاب، ایسا نہیں کہ کوئی صفحات ہے، چند صفحات، اور اعلیٰ حضرت کی تاخیر حرف پہ آخر نہیں ہے۔ علیہ السلام کے معاملے میں پہلے سن 73 میں ایک فتنہ اٹھا تھا، علیہ السلام کہا جائے یا رضی اللہ عنہ تو سارے مدارس نے اس کا جواب دیا تھا کہ علیہ السلام انبیاء کے لیے مخصوص، رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے لیے مخصوص، رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے لیے مخصوص۔ عجیب بات ہے، جس گھر نے سب کو سلام کی تعلیم دی، رسول اللہ نے سب کو سلام سے نوازا، سب کو سلام کرنے کے لیے بتایا، ارے یہ دعائیہ جملہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اپنے فتوے میں رقم تراز ہے، لکھتے ہیں کہ علیہ السلام یہ حاضر کے لیے ہے، علیہ السلام یہ غائب کے لیے ہے، اور السلام علیہ حاضر کے لیے، اور علیہ السلام غائب کے لیے، جو وصال کر گئے دنیا سے چلے گئے ان کے لیے علیہ السلام ہے۔ علیہ السلام یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ اس پر جو بحث ہمارے استاد گرامی نے کیا ہے پڑھنے کے قابل ہے، دیکھیے کیا انہوں نے بحث کی ہے اور کیا مواد لائے ہیں، کتنی تحقیقی اور علمی بات لکھی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ سلام علیہ آل یاسین، ارے میرے حبیب کی بات پوچھتے ہو اور انبیاء پر سلام، ان کے نام کے ساتھ سلام نہیں، ان کی شان گرامی تو یہ ہے کہ ان کی اولاد پر اللہ کا سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، مستقل آیت ہے قرآن مجید کے اندر، سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر اللہ کا سلام۔ لیکن یہ اتنے ضدی ہیں کہ کتنے ہی مدلل بات رکھو، کتنے ہی زبردست تحقیق پیش کرو، اور ائمہ نے جو لکھا ہے ان کی بات بتاؤ، لیکن اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، ارے اعلیٰ حضرت کیا ہے بھائی؟ یہ سب اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ بس سمجھیے، یہ سب اعلیٰ حضرت کو بھی آج گالی دلوا رہے ہیں، بدنام کرا رہے ہیں، یہ سب اس میں گئے ہیں۔ اور ایک مسلک اعلیٰ حضرت، بڑا اچھا سوال کیا تھا حاجی مستان کا، یہ بیٹا نے کلپ دیکھا تھا حاجی مستان کا، ان کے مولانا اخلاق سے جو فاروقیہ کے استاد ہیں، کہا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی صرف جنت میں جائیں گے تو باقی اور سنی کیا ہوگا؟ کہا اہل سنت و جماعت، کہتے ہیں اہل سنت و جماعت جائے گی تو اس میں بریلوی کیوں لانے گا؟ یہ تو اہل سنت و جماعت، اہل سنہ و جماعت سے یہ خود ہی کٹ گئے، یہ ایک فرقہ بن گئے، ایک ٹولی بن گئے۔ انہوں نے جو کہہ دیا یہ پھر گئے بریلویہ، یہ کیا ایک ٹولہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت سے خود ہی کٹ گئے اور کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ اہل سنت تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہیں، یہ اور بات ہے کہ اہل سنت میں خوش عقیدہ بھی ہے اور بد عقیدہ بھی ہے، لیکن ہم لوگ اللہ کا شکر ہے خوش عقیدہ سنی ہیں، ہم لوگ صحیح العقیدہ سنی ہیں، ہم لوگ وہی سنی ہیں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے سلسلہ۔ یہ اہل سنت ہزاروں ہزار ائمہ، علماء، صوفیاء، اولیاء، نہ معلوم کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے۔ آج کل ایک آیا تھا کہ اگر حد ہو گئی، کہا کہ اگر غوث پاک ہوتے تو یہ بریلوی کے مرید ہوتے، بریلوی لا حول ولا قوت۔ یہاں کیا یہ سب بک رہے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ ارے غوث پاک تھکا کر تھوک دے تو ہزاروں والا حضرت پیدا کرے، حضرت غوث پاک اللہ اکبر بریلوی کے مرید ہوتے۔ بتائیے میاں مولانا نعیم الدین صاحب، یہ سب کیا کیا بول رہے ہیں؟ یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ سب بولے ہیں تو ہم لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ ارے غوث پاک تھکا کر تھوک دیں تو ہزاروں والا حضرت کھڑے ہو جائیں گے، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب نے اسلام پھیلایا اور اعلیٰ حضرت نے بچایا، اس کو محبت کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام نے کس کی تعلیم دی؟ تابعین نے کس کی تعلیم دی؟ تبع تابعین نے کس کی تعلیم دی؟ اولیاء امت، علماء ربانیین، صالحین امت اور اولیاء اللہ نے کس کی تعلیم دی؟ ان لوگوں نے اس کو محبت کی تعلیم نہیں دی۔ مولانا فضل الرحمان گنج منادہ آبادی کو فرماتے ہیں کہ کل صحابہ بھی میلاد مناتے تھے، آج ہم بھی میلاد مناتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ مڑوا لٹاتے تھے اور ہم لڑوا لٹاتے ہیں۔
وہ رسول اللہ پر اپنی جان قربان کر رہے تھے، اپنا سر کٹا رہے تھے، میلاد مصطفیٰ بیان کرتے تھے، رسول اللہ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ کو ایک مانو، کسی کو پرستش مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، مردار مت کھاؤ، یہ وہ بیان کرتے تھے، بتاتے تھے جگہ جگہ۔ لیکن یہ صاحب کہتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت جو نہ مانے وہ سنی نہیں، بریلوی جو نہ ہو وہ سنی نہیں۔ خود مفتی اعظم نے کہا کہ ہم کو بریلوی مت لو ورنہ ہم ایک ٹولہ ہو جائیں گے، ایک فرقہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو بریلوی نہ ہو تو وہ سنی ہے، تو سارے دنیا کے سنی بریلوی ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہاں تک ہے، کتنی جگہ ہے، کتنے لوگ جانتے ہیں، کہاں تک ان کی دسترس ہے، کہاں تک پکڑ ہے، کہاں تک لوگ ان سے متعارف ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بریلوی لوگ تو جنت میں جائیں گے، باقی اہل سنت کہاں جائیں گے؟ معلوم ہوگا یہ جہنم 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 جہنمی جہنمی کی جو گردان یہ پڑھ رہے ہیں نا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی تلوار کی زد میں خود ہی جہنمی بن چکے ہیں۔ اتنے فتاوے انہوں نے کفر کے دیے ہیں، عبید اللہ کا کافر، ہاشمی کافر، فلاں کافر، ڈھکا کافر، سب کو دیکھ لو، جتنے ان کے کفر کے فتوے اکٹھا کر لو تو معلوم ہوگا کہ پوری بریلوی جماعت کافر ہے، کوئی ایک مسلمان نہیں۔ یہ اتنا فتویٰ کفر کا چھوڑ چکے ہیں۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، یہ ترغیب بولنے والے کیا جانیں کہ بغاوت کس کو کہتے ہیں اور باغی کس کو کہتے ہیں۔ باغی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی ایک لغوی۔ واہ یا دوستی جی، آپ کو مفتی کون کہتا ہے؟ بڑے شرم کی بات ہے، مفتی کہتا ہے جو مجھے بڑے شرم کی بات ہے۔ اس لیے شرم کی بات ہے کہ مفتی وہ ہوتا ہے جس کو فقہ کی ساری کتابوں پر نظر ہو، ائمہ فقہ نے کیا لکھا ہے اس کی معلومات میں ہو، اس کے علم میں ہو، تب نہ وہ فتویٰ دے گا۔ یہ جناب لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے تو حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھی تھی، تو پڑھی تھی تو کسی کتاب میں لکھا ہے، بتایا آپ نے، کوئی آپ نے ثبوت دیا، کہیں سے آپ نے دلیل پیش کی کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے نماز جنازہ پڑھی تھی؟ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے فتح القدیر، علماء بیٹھے ہیں، امہات الکتب میں ہے، فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے ومن قتل من البغاة او قطاع الطریق لم یصلی علیہ، یعنی اگر کوئی باغی قتل کیا جائے یا ڈاکو قطاع الطریق اگر وہ قتل کیا جائے تو اس کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں لأن علی رضی اللہ تعالی عنہ لم یصلی علیہ بغاة، یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لم یصلی علیہ علی البغاة۔ یہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی، اور یہ ضیاء میدان میں کہہ کر گیا ہے کہ مولا علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ یہ کیسی جنگ تھی، یہ کیسی جنگ تھی، یہ کیسی جنگ تھی؟ حضرت طلحہ کو کیا کہو گے، حضرت زبیر کو کیا کہو گے، حضرت عائشہ کو کیا کہو گے؟ آج تک تمہیں اتنی نہیں پتہ چلا کہ حضرت طلحہ کو کیا کہو گے، حضرت زبیر کو کیا کہو گے، ام المومنین حضرت عائشہ کو کیا کہو گے؟ اور تم مفتی مناظر اسلام فلاں ڈھکان نہ معلوم اتنے القاب سے نوازے جا رہے ہو۔ ارے تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر پلٹ گئے میدان سے، حضرت طلحہ پلٹ گئے، ام المومنین طائف ہوئی، زندگی بھر روتی رہی، اس کا تذکرہ ہوتا تھا تو اپنے آنچل اور دوپٹے میں اس قدر آنسو کرتا تھا کہ دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ سب لوگ جب طائف ہو گئے تو اب یہ گناہ گار نہیں رہے، یہ ہے خطۂ اجتہادی۔ اور جو تم خطۂ اجتہادی کا چولن بیچ رہے ہو نا، حرام کام کرو اور کہو خطۂ اجتہادی۔ امام ابو حنیفہ کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حلال و حرام میں اجتہاد کریں۔ امام ابو حنیفہ کیا، یہ چاروں مذاہب جو ہیں یہ فروعی مسائل کے امام ہیں، فروعی مسائل کے اندر یہ تخریج کرتے ہیں، اور وہ بھی قیاس شرعی ہو۔ یہ تمہاری منمانی بات نہ رہے کہ جو چاہے تم کہہ دو، یہ قیاس جو آخری منزل ہے، قیاس بھی کیا جائے تو شریعت کی روشنی میں قیاس شرعی ہو، یہ نہیں کہ تم بس جو چاہے جیسے چاہے بول لو بکا دو اور وہی قیاس ہو جائے۔ نہیں نہیں، جو قرآن کی نص ہے پہلے اس پر عمل ہوگا، جو حدیث کے اندر نص ہے اس پر عمل ہوگا، جو اس کے بعد ہے یعنی اجماع اس پر عمل ہوگا، اب اس کے بعد قیاس کرنا ہے۔ اور دوسری بات، ایمانیات، عقائد، حلال و حرام، ان سب چیزوں میں کوئی اجتہاد نہیں۔
جو اللہ اور رسول نے واضح طور پر بیان فرما دیا اس میں کوئی اجتہاد نہیں. اور امیر معاویہ اجتہاد کرے تو بجائے حرام کے یہ ایک ثواب کا اور ایک اجر کا مستحق بناتے ہیں. واہ صاحب کریں حرام، اللہ کے حکم کی، رسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، ارشاد رسول کی خلاف ورزی کریں اور کہیں کہ صاحب ایک اجر بھی ملے. واہ میاں اچھا تماشا تم لوگوں نے بنا لیا. دین نہیں امیر معاویہ کے لیے مذاق بنا لیا، ایک دن امت کے لیے اور ایک دوسرا دن امیر معاویہ کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو انہوں نے جو تقریر اب تک کی ہے سب دھوکہ ہے، سب فریب ہے، سب فراڈ ہے اور سب امت کو گمراہ کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور اہل بیت پاک سے جڑے رہنے والوں، کبھی ان کے چکر میں مت پڑنا، کبھی ان کے دام میں مت آنا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اہل سنت سے کٹنا ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت میں جاؤ، اور سوال اعظم کے ساتھ رہنا ہے تو اہل سنت بن جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے تو اپنا کام کر لیا ہے مگر آپ بچے نہیں. یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ بس اعلیٰ حضرت یہی جنت کے دلانے والے ہیں، یہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہی نجات دہندہ ہے. ارے نجات دہندہ تو رسول اللہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہ شفیع مرشد ہے، اعلیٰ حضرت نہیں. ایک مرتبہ ایک بات اور بتا دیں، بڑی بڑی عجیب بات ان لوگوں کی ہے. میں گیا کان میں تو دیوبندیوں اور ان لوگوں میں بڑی لے رہتی ہے. یہ بھی خوب بکتے ہیں تو وہ بھی خوب کہتے ہیں. ایک کتاب ہم نے دیکھا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ الملفوظات یا الملفوظ، کوئی اعلیٰ حضرت کی کتاب الملفوظ ایک کتاب. تو دیوبندی نے اس چیپٹر کو کوٹ کیا اور کوٹ کرنے کے بعد اس نے لکھا کہ دیکھو زندگی بھر یہ میلاد کے نام پر، غوث پاک کے نام پر، خواجہ غریب نواز کے نام پر خوب کھاتے رہے، خوب مزہ اڑاتے رہے، خوب دعوتیں دیتے رہے، کرتے رہے، خوب اڑایا، خوب کھایا، خوب ڈھکارا. اور جب مرنے کا وقت آیا تو لکھا ہے کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری جب فاتحہ دینا تو اس میں جو ہے تو سوڈا والا بوتل بھی رکھنا، یعنی مرغا بھی رکھنا، بریانی بھی رکھنا، یہ رکھنا، وہ رکھنا، مٹن رکھنا، چکن رکھنا، بہت سی چیزیں، مگر ساتھ سوڈا کا بوتل بھی رکھنا. تو اس دیوبندی مصنف نے لکھا تھا کہ دیکھو زندگی بھر خوب کھایا، خوب ڈھکارا، اب یہ قبر میں بھی اتنا کھائیں گے کہ اس کے لیے سوڈا کا بوتل چاہیے تاکہ وہ ہضم ہو. اور سوچیے جب اتنا وہاں کھا کے یہ سوڈا کا بوتل کھاتے ہیں تو کتنی زندگی کرتے ہیں. استغفراللہ. یہ سب بتائیے، یہ سب مذاق ہوگا. وسایا کچھ ایسی کتاب تھی تو اس میں تھا. اب بتائیے تو یہ لوگ بھی کم نہیں ہیں. اگر وہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ بھی ان کی کھینچائی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے جتنے فضلاء یہاں بیٹھے ہیں، جتنے ضیائی علماء بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے مدرسے سے جڑے ہوئے، ہم لوگ کبھی اس فتنے میں نہیں آتے اور نہ ہم لوگ اس میں پڑھنا پسند کرتے ہیں. ہمیشہ ہم لوگ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں نے تو خود تماشا کیا ہے کہ بس کچھ کہنے کے بعد. ابھی ایک آیا ہے کہ صاحب ابھی آج یا کل کا ہے، اس وقت جو امیر الہند منائے گئے ہیں، قاضی الہند، امیر القضات، قاضی القضات فی الہند، قاضی القضات فی الہند، اسجد رضا صاحب ان کو بنایا. اور یہ بسی والے رنگیلے شاہ جو ہیں، منچلے شاہ، مدرسے کبیر، یہ لائف بنے ہوئے ہیں. کھائے کمانے کا دھندا، لڑاؤ مزہ جو کھاؤ، یہ ان لوگ کی حکمت ہے. تو یہ اسجد رضا کو جب قاضی القضات فی الہند منایا گیا تو تاج الشریعہ یہ اظہری میاں کے بھائی ہیں منانی میاں، تو منانی میاں نے ایک بیان باقاعدہ دیا اور اس کو یوٹیوب پر اس کو وائرل کیا. تو اس میں یہ دکھایا کہ یہ اسجد رضا یہ وہی حضرت ہیں کہ یہ گھر کی ملازمہ اور خادمہ کے ساتھ پکڑے گئے تھے، چھت پھلانگ کر گئے تھے، اور چھت پھلانگ کر جہاں پڑوس میں گئے تھے وہاں بھی پکڑے گئے تھے. سمجھ گیا؟ تو ادھر نائب قاضی جو ہیں ان کا لو لیٹر پڑھا جا رہا تھا شفیہ میں وہاں موجود تھا. شفیہ میں ولی اللہ خان نے ایک کو پورا سنایا اور دوسرا آدھا پڑھ کر پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام ہے، یہ تو پڑھنے کے لائق بھی نہیں. سمجھ گئے؟ تو میرے بزرگوں، میں آپ سے یہی کہوں گا
کہ ان کے چکر میں نہ آئیں۔ اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ہمارے استادزادے برادری عزیز حضرت علامہ نصیر احمد صاحب ہیں، حضرت علامہ لطیف احمد صاحب ہیں، مولانا اقبال احمد صاحب ہیں، مولانا زید احمد صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان سے ملیے، ان سے پوچھیے، ان سے سمجھیے، انشاءاللہ یہ لوگ صافی وافی جواب دیں گے، ایسا نہیں ہے، آپ کو مطمئن کریں گے، لیکن ان کے چکر میں اگر آپ پڑ جائیں گے تو سب برباد ہو جائیں گے۔ اور کیا ہوتے ہو تو ہمیں تین ہو گئی، وقت کم ہے اور بات تو ہوتی ہے، بہت بات ہے، مگر آپ اتنا وقت رہیے کہ ساری بات آپ کے سامنے کی جائے اور لوگ بھی پریشان ہوں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ آئیے انہیں باتوں کے ساتھ، انہیں جملوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ والحمد للہ والآخرہ وما علینا الا البلاغ۔